میں بارش میں کمی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کے کام جاری۔ ورنگل شہر کا ریاستی وزراء کر رہے ہیں دورہ، نالوں پر ناجائز قبضوں سے ہی پیدا ہوئے مسائل، کے ٹی آر کی وضاحت۔ مختار عباس نقوی کی صدارت میں سینٹرل وقف کونسل کا اجلاس، مسلم طلباء کو پیشہ ورانہ کورسوں کی تربیت دینے کا فیصلہ۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں مسلسل بہتری، ریاست میں مزید 1682 کورونا کے معاملات درج۔ اور حیدرآباد پولیس کی خدمات مثالی، پلازما کا عطیہ دینے والی خاتون افسر کی کشن ریڈی نے کی ستائش۔ ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہیں، اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ 4 دنوں سے ریاست بھر میں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے مزید 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ورنگل کے بشمول کئی اضلاع میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے، عوام کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہے۔ نشیبی علاقے لبریز ہو گئے ہیں، ان علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ بھدراچلم میں تیسرے درجے کی خطرے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ دریائے گوداوری 60% کی اونچائی سے روانی کے ساتھ بہہ رہی ہے۔ ایمرجنسی علاقوں کے لوگوں کو چوکس کرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سری سیلم آبی ذخائر لبریز ہو گیا ہے۔ اس ذخیرہ آب میں 3.30 لاکھ کیوزک سیلاب کا پانی داخل ہو رہا ہے۔ اس ڈیم میں سطح آب کی گنجائش 885 فٹ ہے۔ فی الحال 875 فٹ پانی داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ پیداپلی کے آبی ذخائر آب میں بھی بھاری تعداد میں سیلاب کا پانی داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سری پتھ ایلمپلی پروجیکٹ کے 8 گیٹ کھولے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بارش آنے کی وجہ سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب خلیج بنگال میں بنے ہوا کے کم دباؤ کے مرکز کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے بعد حکومت نے تمام سرکاری مشنری کو چوکس کر دیا ہے۔ بھدراچلم گوداوری کے بہاؤ میں کسی قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ فی الحال گوداوری ندی 34 فٹ کے نشانے کو عبور کرتے ہوئے خطرے کے تیسرے نشانے پر بہہ رہی ہے۔ گوداوری کا بہاؤ کل رات 62 فٹ تک پہنچ کر خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا تھا۔ آج صبح اس روانی میں کسی قدر کمی آئی، جو اب 64 فٹ کی بلندی سے بہہ رہا ہے۔ فی الحال خطرے کی وارننگ برقرار ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ندی کے ساحل میں واقع سبرامنیم سوامی مندر اور دیگر منادر زیر آب آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نشیبی علاقوں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ متاثرین کے لیے بعض آبادکاری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مسلسل بارش اور سیلاب سے متاثرہ ورنگل کا ریاست کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ اور وزیر صحت ای راجندر دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں وزراء آج صبح حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ورنگل پہنچ گئے۔ اس موقع پر ان ریاستی وزراء نے سیلاب کی صورتحال کا فضائی دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے بذریعہ سڑک سیلاب سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا اور مقامی افراد سے ان کو درپیش مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ کے ٹی آر نے متاثرین کو تیقن دیا کہ حکومت سیلاب سے ہوئے نقصان کی پابجائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نالے اور چھوٹے آبی ذخائر پر ناجائز قبضوں کی وجہ سے ہی شہر کی یہ صورتحال ہوئی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ تمام غیر قانونی تعمیرات کو ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے اس کام میں عوام سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ کے ٹی آر نے مزید کہا کہ حکومت عارضی سکون فراہم کرنے کے بجائے مستقل حل تلاش کر رہی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ آج دوپہر کے ٹی آر متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ لیں گے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی کی صدارت میں سینٹرل وقف کونسل کا 86واں اجلاس دلی کے انتودیا بھون میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملک بھر کے وقف املاک کی بہتر نگہداشت اور اس کے صحیح استعمال کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اقلیتی امور نے کہا کہ 1956 میں گزٹ میں ڈکلیئر وقف املاک کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملے میں CBI جانچ بھی کرائی جائے گی۔ اس اجلاس میں وقف ریکارڈ کے ڈیجیٹائزیشن کے کاموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جیو میپنگ کے ذریعے تمام املاک کو منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں دیہی اور اربن علاقے کی وقف پراپرٹیوں کے لیے مائکرو قرض فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
اس کے علاوہ اقلیتی طبقہ کے لیے طلبہ کے لیے UPTSC اور دیگر روزگار پر مبنی کورسوں کی تربیت کے لیے مفت قیام اور تعام کی سہولت فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس میں سینٹرل وقف کمیٹی کے ارکان حنیف علی، رئیس خان پٹھان، قاری ہارون، وسیم راحت خان کے علاوہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منوری بیگم، TO نوشاد، درخشاں اندرابی نے شرکت کی۔ نارائن پیٹ ضلع کے مگتھل منڈل کے ولبھا پورم میں کشتی ڈوبنے سے کشتی میں سوار افراد غرقاب ہو گئے۔ ان کی تلاشی مہم جاری ہے۔ اس حادثے میں کرناٹک سے تعلق رکھنے والے 4 افراد بہہ گئے ہیں جبکہ 9 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ مزید افراد کو بچانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ ڈوبنے والوں میں 3 خواتین اور ایک 7 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ دیسی کشتی کے ذریعے دریا کو عبور کرتے وقت یہ حادثہ پیش آیا کیونکہ دریا کرشنا پوری طرح روانی سے بہہ رہی ہے۔ اطلاعات ملتی ہی نارائن پیٹ کے SP چیتنیا اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے جائے حادثے پر پہنچ کر بچاؤ آپریشن کی راست نگرانی کی۔ کل رات کے بچاؤ آپریشن میں غرقاب ہونے والوں کا پتہ نہیں چل پایا تھا، تاہم آج صبح سے ایک بار پھر غوطہ خوروں کی مدد لیتے ہوئے لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا کے معاملات کی کل تعداد 26,47,664 ہو گئی۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57,982 معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ 941 اموات کی اطلاع ہے۔ ملک میں اس وقت 6,76,900 مریض زیر علاج ہیں۔ ہندوستان میں ایک دن میں سب سے زیادہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 57,584 ہے۔ مجموعی طور پر کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح 72% سے تجاوز کر گئی ہے۔ صحت یابی کی تعداد بڑھ کر 19,19,842 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس انفیکشن سے ہونے والی اموات کی تعداد 50,921 ہو گئی ہے۔ اموات کی شرح گھٹ کر 1.92% ہو گئی ہے۔ ہندوستان نے 3 کروڑ کووڈ ٹیسٹ کرنے کا ایک نیا تاریخی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ملک بھر میں توسیع شدہ تشخیص لیب نیٹ ورک اور ٹیسٹ کو آسان بنانے کی سہولیات سے قابل لحاظ تقویت ملی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7,31,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں 10 لاکھ یومیہ کی اپنی جانچ صلاحیت کو بڑھانے کی مہم کا تہ کیے ہوئے ہیں۔ دلی میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے خلاف کے کل 1,787 نئے تصدیق شدہ معاملات کی خبر ہے۔ معاملات کی مجموعی تعداد 1,53,367 ہو گئی ہے۔ دلی حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر 1,38,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 740 افراد شفا یاب ہوئے ہیں اور قومی دارالحکومت میں 18 اموات کی اطلاع کے بعد مرنے والوں کی تعداد 4,214 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو کل رات دوبارہ ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ہے۔ انہیں نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لے جایا گیا جہاں وہ وزیر علاج ہیں۔ واضح رہے کہ چند دن قبل وہ کورونا سے متاثر ہو گئے تھے۔ علاج کے بعد ان کی رپورٹ منفی آئی تھی اور انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ہلکے بخار اور سانس لینے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے انہیں کل رات دوبارہ ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں کووڈ-19 کو قابو میں رکھنے میں حیدرآباد پولیس نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے قواعد پر سختی سے عمل کرنے کے لیے پولیس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی دوران کئی پولیس عہدیدار کورونا سے متاثر بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود حیدرآباد پولیس سنجیدگی سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے حیدرآباد پولیس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ چکرپلی پولیس اسٹیشن سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون افسر نے کھمم کے RTC کنڈکٹر کو پلازما کا عطیہ دے کر جان بچایا ہے۔ یہ قابل ستائش اقدام ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کا 7 ستمبر سے آغاز ہوگا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آج پرگتی بھون میں اس سلسلے میں اجلاس طلب کیا ہے۔ چیف منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی بل کا 20 دن کے لیے طلب کیا جائے اور وزراء کا ماننا ہے کہ کم سے کم یہ سیشن 15 دنوں تک جاری رہے گا۔ کووڈ قواعد پر مکمل عمل آوری کرتے ہوئے یہ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں اہم بلز اور قرارداد پیش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی ہے جس میں مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان میں اسٹریٹجک روابط کو مزید مستحکم کرنے کے طور پر اور دونوں ملکوں کے پڑوس کی صورتحال شامل ہے۔ یہ ورچوئل بات چیت تجارت، معیشت اور تکنیکی تعاون پر بھارت اور UAE کے مشترکہ کمیشن کی 13ویں میٹنگ کے حصے کے طور پر منعقد ہوئی۔
چین کی وزارت خارجہ نے ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا احترام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ 15 اگست کو لال قلعے سے مودی نے اپنے خطاب میں یہ واضح کیا تھا کہ ہندوستان پر نظر اٹھانے والوں کے ساتھ سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ نے ہندوستان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ جانکاری دی۔ ہندوستان اور چین ترقی پذیر ممالک ہیں اور دونوں پڑوسی ملک ہیں، دونوں کے رشتے قدیم ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے انسانی وسائل کی فروغ کی وزارت کا نام بدل کر تعلیم کی وزارت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کل شائع ہوئے گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ صدر نے وزارت کا نام بدلنے کو منظوری دے دی ہے۔ نام کی تبدیلی قومی تعلیمی پالیسی کی اہم سفارشات میں شامل تھی، جسے مرکزی کابینہ نے پچھلے مہینے منظوری دی تھی۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ریاست میں بارش میں کمی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کے کام جاری۔ ورنگل شہر کا ریاستی وزراء کر رہے ہیں دورہ، نالوں پر ناجائز قبضوں سے ہی پیدا ہوئے مسائل، KTR کی وضاحت۔ مختار عباس نقوی کی صدارت میں سینٹرل وقف کونسل کا اجلاس، مسلم طلباء کو پیشہ ورانہ کورسوں کی تربیت دینے کا فیصلہ۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں مسلسل بہتری، ریاست میں مزید 1682 کورونا کے معاملات درج۔ اور حیدرآباد پولیس کی خدمات مثالی، پلازما کا عطیہ دینے والی خاتون افسر کی کشن ریڈی نے کی ستائش۔